You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام میں امانت داری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن اور حدیث میں امانت داری کے حوالے سے بڑی اہم وضاحتیں اور صراحتیں موجود ہیں۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، بیت اللہ کی چابی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں آ گئی۔ فتح مکہ سے پہلے وہ چابی عثمان بن طلحہ کے قبضے میں رہا کرتی تھی، اور یہ عثمان بن طلحہ وہی ہیں جنہوں نے ایک موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ بیت اللہ کا دروازہ یہی کھولتے تھے۔ بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو سب لوگ اندر جانے لگے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے دروازے سے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو عثمان بن طلحہ نے دروازے پہ ہاتھ لگا دیا، یہ کہہ کر کہ سب اندر جا سکتے ہیں مگر آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی احتجاج نہیں کیا، بس یہ فرما دیا کہ عثمان اس وقت کیا ہوگا جب بیت اللہ کی یہ چابی میرے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے، اور سن 8 ہجری میں وہ سنہرا موقع آ ہی گیا۔ مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے شہر کعبہ میں پہنچے، چابی آپ کے قبضے میں آئی۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس موقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ میرے محبوب، یہ جس کی امانت ہے اسے واپس کر دیجیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ چابی جس کی ہے اسے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی بطور امانت کے جو ان کے پاس رہا کرتی تھی، آپ غور فرمائیں، چابی کوئی مال نہیں ہے، بیت اللہ کے دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کی ایک چابی ہے، ایک اعزاز ہے جس کے پاس بھی رہے، لیکن اعزاز بھی امانت ہے۔ یہ اعزاز آپ ان کا واپس کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی وہ چابی عثمان بن طلحہ کو یہ کہتے ہوئے دی کہ عثمان، اب یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی۔
1450 سال کا عرصہ گزر گیا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شیبی خاندان کے چشم و چراغ عثمان بن طلحہ کو وہ چابی فتح مکہ کے موقع پہ عطا کی تھی، آج تک وہ چابی انہی کے خاندان میں ہے۔ اس سے آپ اسلام میں امانت داری کی اہمیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان عالی شان میں یہ بڑی وضاحت اور صراحت سے اپنی امت کو سمجھا دیا کہ ایمان کے سلسلے میں امانت داری کے عنوان سے دھوکے میں مت رہنا۔ امانت داری کا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ امانت داری کی صفت کے ساتھ تو ایمان ہمارے اور آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ ہم اور آپ خائن بن جائیں، خیانت کرنے والے بن جائیں، غیر امانت دار بن جائیں اور ساتھ میں پکے سچے ایمان والے بھی بنے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت میں۔ اگر ایمان والا بن کر رہنا ہے، صاحب ایمان کی زندگی گزارنی ہے تو اپنے اندر امانت داری کی صفت پیدا کرنی لازم اور ضروری ہے۔ غیر امانت دار کے پاس ایمان نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ مضمون سمجھا دیا ہے کہ امانت داری کے بغیر تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں کیسے معتبر ہو سکتا ہے۔ امانت داری کے الگ الگ زاویے ہیں، ان کو آج کے درس میں اختصار کے ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی رقم رکھوائی، امانت ہے، امانت داری کا تقاضا ہے کہ اس میں کوئی خیانت نہ ہو، اور جب وہ شخص اپنی امانت لینے کے لیے آئے، امانت جس کے پاس رکھوائی ہے اس سے اپنی امانت طلب کرے، تو اس امین مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وہ امانت اسے واپس کر دے، تو ایمان ہے۔ کسی کے پاس گھر خالی موجود تھا، اس نے کہا کہ آپ اس میں قیام فرما لیں، پھر ہمارا مکان خالی کر دینا، یہ اس میں بطور امین کے رہ رہا ہے، انہوں نے اپنا مکان بطور امانت کے دیا ہے کہ تم اسے استعمال بھی کر لو۔ خالی کرنے کا وقت آیا تو ٹال مٹول اور الٹی رقم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے تناظر میں اس کے پاس وہ ایمان کامل نہیں ہے جو اسلام میں مطلوب ہے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی رقم تو نہیں رکھوائی، کسی نے ہمیں اور آپ کو کوئی مکان تو نہیں دیا، کوئی چیز رکھوا دی، ہماری گھڑی رکھ لیجئے، ہمارا زیور رکھ لیجئے، ہم باہر جا رہے ہیں۔ مومن بن کے رہنا ہے تو اس کی اس شے کو، اس امانت کو اسی طرح باقی رکھیں، اور جب وہ مطالبہ کرے اس کی امانت اس کے حوالے کر دیں۔ اس میں خرد برد کرنے کی قطعاً اسلام میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر خرد برد کی اس میں تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مومن نہیں بچیں گے، وہ ایمان جو مطلوب ہے۔ امانت داری کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی دینی ادارے کی ذمہ داری دی ہے، کسی مسجد کی خدمت کا آپ کو موقع دیا ہے، قوم کے پیسے کی وہ امانت جو آپ کے پاس آئی ہے، آپ اسے مدرسے میں لگائیے، آپ اسے مسجد میں لگائیے۔ مومن بن کے رہنا ہے تو ایمان والے بندوں کا وہ پیسہ اسی مقام پر لگا دیجئے جس کے لیے انہوں نے دیا ہے اس کو۔ اگر کسی کے پاس قوم کی امانت مسجد کے لیے آئی اور اس نے اس امانت کو مسجد میں نہیں لگایا، اپنے ذاتی استعمال میں لے لیا، اپنے کسی اور مقصد میں اس کو استعمال کر لیا، قوم کی امانت تھی، مسجد کے لیے ملی تھی، مدرسے کے لیے ملی تھی، اس بندے نے اس پیسے کو مسجد میں نہیں لگایا، اس بندے نے اس پیسے کو مدرسے میں نہیں لگایا، وہ بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے وہ کہاں اس کے پاس ایمان، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، یعنی وہ کامل اور مکمل ایمان نہیں ہے جو اسلام میں مطلوب ہے۔ قومی خدمت کرنے میں،
قومی کاموں کو انجام دینے میں حساب کتاب بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے. یا تو اپنے گھر بیٹھیے، قومی خدمت نہ کیجیے، اور اگر قومی خدمت کرنے کا جذبہ اور ولولہ اندر ہے تو قوم کے پیسے کا حساب پورا رکھیے. جب مانگے پیش کر دیجیے، اس میں کوئی خرد برد، اس میں طاقت کا استعمال، حساب نہ دینے کے بہانے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر سے مومن نہیں ہے. امانت داری کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ سے کوئی شخص مشورہ لینے کے لیے آیا، اس مسئلے کو بہت توجہ سے سنیے گا. عام طور پہ امانت داری کے عنوان سے یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں آتی ہے. آپ سے کوئی شخص اپنے کسی معاملے میں کوئی مشورہ لینے کے لیے آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، المستشار مؤتمن. جس سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے. مشورہ ایسا دے جو اس کی بھلائی کا ہو، جذبات میں آ کر اس کے نقصان کو مد نظر رکھ کر کوئی ایسی بات بتائی جس سے اس کا نقصان ہو جائے. وہ کتنے اعتماد سے آیا تھا آپ کے پاس، کتنا بھروسہ لے کے آیا تھا آپ کے پاس کہ وہاں جائیں گے، کوئی مشورہ لیں گے، صحیح مشورہ مل جائے گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ مشورہ نہیں ملا، اس نے وہ بات بتائی جس سے اسے نقصان ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس وہ مطلوب ایمان نہیں ہے جو اسلام میں چاہیے. کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جس سے لیا جائے اسے امانت دار قرار دیا ہے. اگر مشورہ دینے کا طریقہ نہیں معلوم، اگر مشورہ دینے کا سلیقہ نہیں آتا ہے تو پھر مشورہ نہ دو، معذرت پیش کر دو. اور اگر مشورہ دینا ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کو فائدہ ہونا چاہیے. آپ نے اپنے تئیں پوری امانت داری کے ساتھ میں صحیح مشورہ دے دیا، لیکن من جانب اللہ اسے کوئی نقصان ہو گیا تو پھر آپ کی امانت داری پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ اللہ عالم الغیوب والشہادہ ہیں، وہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتے ہیں. امانت داری کے عنوان سے آپس کی گفتگو کو جب دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ بہت واضح طور پہ صراحت کے ساتھ میں لکھ دیا ہے. اگر ایک مجلس میں چند لوگ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ اس مجلس کے ایک ایک فرد کے پاس وہ ساری گفتگو امانت ہے. اگر اس مجلس کا کوئی فرد اس گفتگو کو جو صاحب گفتگو چاہتا ہے کہ اسی مجلس کے احباب کے پاس وہ بات محفوظ رہے اور اس نے وہ بات کہیں جا کے نقل کر دی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. البتہ اس میں 3 لوگوں کی گنجائش موجود ہے کہ آپ پھر وہ بات نقل کر سکتے ہیں جو کسی مجلس میں طے ہو. اس کی 3 بنیادیں ہیں. نمبر 1، کسی کو مالی نقصان پہنچانے کی مشاورت ہوئی، چند لوگ شریک ہیں اور طے یہ پایا کہ اس کو مالی نقصان پہنچایا جائے. اس میں کا ایک بندہ اٹھ کر اس کے پاس چلا جائے، ہوشیار رہنا، تمہیں نقصان پہنچانے اور مالی نقصان پہنچانے کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں. بہت ممکن ہے اللہ آپ کو اسی خبر دینے پر نجات عطا کر دے، کیونکہ آپ نے اس کو مالی نقصان سے بچایا. یہ امانت میں خیانت نہیں ہے. نمبر 2، کسی کو جانی نقصان پہنچانے کا منصوبہ طے ہو رہا ہے، اسے مروا دیا جائے، اسے قتل کرا دیا جائے، چند لوگوں کے درمیان میں مشاورت ہو رہی ہے. کیا یہ بات لیک کر دینی چاہیے؟ یہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جائے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو روشن شریعت اور شریعت مطہرہ لے کر کے آئے اس میں اس کی وضاحت موجود ہے. اب اس کو چھپانا نہیں ہے، جا کے صاحب معاملہ کو بتا دو جس کے بارے میں مشاورت ہو رہی ہے، جس کے قتل کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں، اسے جا کے بتاؤ کہ تمہارے خلاف منصوبہ تیار ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ واقعہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر موجود ہے اور واقعات موجود ہیں. نمبر 3، مشورے میں کسی کی عزت کو خاک میں ملانے کی باتیں طے ہو رہی ہیں. اسے بے عزت کرو، اس کا وقار بہت بڑھ رہا ہے، لوگ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں.
اب مشورے میں یہ باتیں طے ہو رہی ہیں کہ اس کی عزت کو کیسے خاک میں ملایا جائے، اس کی عزت کو کیسے تہوبالا کیا جائے۔ اب اس کی عزت کو تہوبالا کرنے کے منصوبے تیار ہوئے۔ اس میں سے ایک اللہ کا بندہ یا اللہ جس کو توفیق دے وہ چاہتا ہے کہ اس کو جا کے میں اطلاع کر دوں، جس کو بے عزت کرنے کے منصوبے اس مجلس میں تیار ہو رہے ہیں۔ وہ بندہ اٹھا اور جا کر کے اسے خبر دے دی کہ ذرا ہوشیار ہو جائیے، آپ کی عزت کو خاک میں ملانے کے منصوبے ان لوگوں نے تیار کیے ہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ جو یہ خبر لے جائے گا اس نے ایمان کا تقاضا پورا کیا، جو چھپائیں گے ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کسی کی جان کو نقصان پہنچنے والا ہے اور مشورے میں یہ بات طے ہو چکی ہے، مجلس میں یہ باتیں طے ہو چکی ہیں، جو خبر دے گا اس کی جان کو بچانے کے لیے اسے تو نجات مل جائے گی، اور جو ان باتوں کو چھپا کے بیٹھے ہیں ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے تناظر میں کسی کو مالی نقصان پہنچانے کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے اور کوئی نہیں جو اس کو جا کے بتائے اور اسے نقصان پہنچا دیا گیا، کسی نے خبر نہیں دی، تو جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں وہ سب عند اللہ گنہگار ہیں، ان کے ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ جو جا کے صاحب معاملہ کو بتائے گا کہ تمہارے خلاف یہ منصوبہ تیار ہو رہا ہے، اللہ اسے نجات دیں گے، اور جو اس کے نقصان میں شریک رہا اور اس کو چھپا کر رکھا کہ ہاں اسے مالی نقصان پہنچنا چاہیے، یہ امانت داری کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں ایسے لوگوں کی بڑی سخت گرفت ہوگی۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، اسلام میں امانت داری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مشورے کے عنوان سے ہو امانت داری، اچھی بات بتا دیجئے یا پھر خاموش رہیے۔ کسی نے کوئی مال لکھوایا ہے اس کا تحفظ کیجئے، جب وہ مانگے اسے دے دیجئے۔ کسی نے رہائش کے لیے کوئی مکان دے دیا وقتی طور پہ استعمال کے لیے کوئی دکان دے دی کہ آپ غریب آدمی ہیں، اس سے اپنا کچھ کاروبار ٹھیک کر لیجئے، وہ جب مانگے وہ دکان وہ مکان اس کی امانت ہے، اسے واپس کر دیجئے۔ یہ نہ سوچنا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ نگہبان ہیں، اللہ رزاق ہیں، جس کی جو امانت ہے اسے واپس کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں بھی مانگو اور زمین کے اوپر کوشش بھی کرو، اللہ رزاق ہیں۔ امانت داری کے عنوان سے امت میں جو انحطاط آیا ہے، آج ہم اور آپ اور بلکہ پوری امت اس کی مشکلات سے دوچار ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں ایک غیر امانت دار انسان ہوتا ہے تو اس کے اس نامعقول عمل کی وجہ سے اور لوگوں کو غلط کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ قبضہ کر لیا کسی کی دکان پہ، قبضہ کر لیا کسی کے مکان پر، خالی نہیں کر رہا ہے۔ جتنے لوگوں کے پاس گنجائش مکانوں کی دکانوں کی، وہ اس حال کو دیکھ کر کے گنجائش کے باوجود اور ایمان والوں کو وہ نہیں دیں گے، کیونکہ حالات ایسے پیدا کر دیے۔ اور اگر یہ حالات رہتے کہ جو دکان لیتا ہے مطالبے پر واپس کر دیتا ہے، کسی نے کسی کو مکان دیا استعمال کرنے کے لیے اور جیسے ہی مطالبہ کیا وہ مکان اسے واپس کر دیا، تو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اور لوگوں کو حوصلہ ملے گا کہ اگر یہ پریشان حال ہے تو اسے دے دو، جب ضرورت ہوگی تو یہ خالی کر دے گا۔ خالی نہ کرنے کا نقصان پوری امت کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آج امت کو قرض ملنا بند ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اہل ایمان کے پاس پیسہ نہیں ہے جو قرض کے طور پہ دے دیں۔ یہ امت بینک کا سودی قرض لینے پر کیوں مجبور ہوئی؟ امت تو بہت مالدار ہے، لیکن قرض یوں نہیں دیتے ہیں کہ جن کو قرض دیا انہوں نے واپس ہی نہیں کیا، اس سے بہتر ہے کہ معذرت پیش کر دو۔ اگر ہمارے ماحول میں قرض لے کر اسے ادا کرنے کی سنت جاری ہو جاتی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ یقین جانیے بینکوں کے سودی قرض کے قریب بھی مسلمان نہیں جاتا۔ یقیناً قرض کے سلسلے میں یہ سنت آپ کو معلوم ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام جس سے بھی قرض لیتے تھے، آپ اسے اندازہ لگائیں، اگر وہ چاہتے تو احد پہاڑ سونا بن کے آپ کے ساتھ میں چلتا، لیکن یہ دنیا میرے رب نے اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دی ہے۔ امام الانبیاء کو بھی قرض لینا پڑا، یہودیوں سے بھی قرض لینا پڑا، سیرت میں واقعات موجود ہیں۔
آپ अलैहिस्सलाम जब किसी से कर्ज लेते, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ये नबी अलैहिस्सलाम का अमल, जब कर्ज वापस करने का वक्त आता तो आप अलैहिस्सलाम कुछ इजाफे के साथ उसका कर्ज वापस करते हैं। मिसाल दिए देता हूँ, आपने किसी से 1000 रुपये बतौर कर्ज के लिए, वक्त मुतय्यन हो गया, वक्त मुतय्यन पे जब आप 1000 रुपये उसके कर्ज के वापस करने के लिए गए तो आपने उसके साथ में 200 रुपये मिला दिए, 500 रुपये मिला दिए। ये नबी की सुन्नत है, हमने और आपने इसको बिल्कुल तर्क कर रखा है। ये 100, 200, 500 मिला के वक्त पर जो पैसे आप वापस कर रहे हैं, उसका कर्ज दे रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने के नतीजे में उम्मत को कर्ज मिलने लगेगा। बैंकों के सूदी कर्जे से उम्मत की हिफाजत हो जाएगी। किसी से कर्ज लिया, वादा किया, दे ही नहीं रहे हैं, सारी रकम उसकी पी गए। दूसरे साहब उसी से कर्ज लेने के लिए आए, उन्होंने दे दिया कर्ज, वक्त मुतय्यन, कर्ज वापस ही नहीं कर रहे हैं। कब तक देंगे आप? यकीनन हौसला पस्त हो जाएगा, और इस हौसले को वो पस्त करने के जिम्मेदार हैं जो कर्ज लेकर के वापस नहीं करते। अल्लाह हम सबको अमानतदारी वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।